السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ لفظی ترجمہ۔ فقد پس تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب، جاءہم وہ آیا ان کے پاس، فسوف پس قریب، یأتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما اس کی جو کانوا تھے وہ بھی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، مکناہم قدرت دی تھی ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں، ما وہ جو، لم نہیں، نمکن ہم نے قدرت دی، لکم تمہیں، وارسلنا اور بھیجا ہم نے، السماء آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا بہت برسنے والا، وجعلنا اور بنائی ہم نے، الانہار نہریں، تجری جو بہتی تھی، من تحتہم ان کے نیچے سے، واہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بذنوبہم باوجہ ان کے گناہوں کے، وانشأنا اور اٹھائی ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، قرنن قومیں، آخرین دوسری۔ جی تو ہماری آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کفار ہیں ان کا کیا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس حق آتا تھا وہ اسے جھٹلا دیتے تھے۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جو تھے وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس حق کا وہ مذاق اڑاتے عنقریب انہیں یہ خبر پہنچے گی کہ وہ کتنا بلند اسے مرتبہ حاصل ہوا ہے، یعنی کہ اسلام کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے، یعنی کہ جب انہیں دین اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد اسی کے بارے میں خبریں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ پھیلا دیا ہے، اسے بہت ترقی دی ہے۔ آگے جی آیت نمبر 6 میں، علم یرو کم اہلکنا کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، مکناہم قدرت دی تھی ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ان نے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو، کہ ان سے پہلے ہم نے اتنی قومیں جو ہیں وہ ہلاک کر دی تھی، کس وجہ سے کی؟ یہی کہ انہوں نے حق کا انکار کیا تھا، اس کے باوجود وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اس کے باوجود وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، وہ جو نہیں ہم نے قدرت دی تھی تمہیں اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر بہت برسنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ حتیٰ کہ تم سے زیادہ ہم نے انہیں عزت اور نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود آسمان سے برسنے والا اسے پانی دیا تھا، اور دوسرا زمین ان کے لیے جو اسے کہتے کاش تھی وہ اگاتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے میری نافرمانی کی تو ان کا میں نے یہ حال کر دیا، تم تو ان کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں،
یعنی کہ ان کے بہت زیادہ باغات تھے اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی تھی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، کس وجہ سے ہلاک کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا، اور اٹھائی ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، قَرْنًا آخَرِین، دوسری قومیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کے باوجود ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہیں نیست و نابود کر دیا، اس کے بعد ہم دوسری قوموں کو لاتے گئے۔ اور آپ دیکھیں گے ہم اگر یہ کہیں گے ہم نہیں مانتے اللہ کی بات، اللہ کیا کر لیں گے ہم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ایمان لانے، ہمارے اسلام کو ماننے یا نہ ماننے، قرآن کو سیکھنے یا نہ سیکھنے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں پہلی قوموں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہیا کرتے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی تھی ان کی انہوں نے پہلے استعمال کرتے، پھر اس کی ناشکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ الٹا نقصان انہی کا ہوتا تھا کہ جب وہ بہت زیادہ نافرمانی پہ آ جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتے۔ اس لیے جب بھی ہمارے ذہن میں یہ چیز آئے ہم سے یہ کام نہیں ہوتا تو فوراً سوچے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں نفع یا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے وہ ہر اچھا کام کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چلیں جی ہمارے لیسن یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔